کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے، وہ درود کیا پڑھتا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں رہتا ہے نا۔ اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں کہ یوں پڑھتا ہے، یوں پڑھتا ہے، مگر میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کو معنی بتاتا ہوں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریقے سے حضرت ابو العالیہ کی روایت بیان کی کہ حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے، اگر کہتے نا صرف ثناؤہ علیہ تو بات مختصر تھی، اللہ حضور کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، یہ معنی ہے درود پڑھنے کا۔ یوں نہیں فرمایا، کہا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے سامنے شان بیان کرنے کا مطلب جلسہ نہیں تو اور کیا، ملائکہ سامنے بیٹھے تو جب اللہ کا جلسہ ہوگا تو 2 4 5 10 ہزار ملائکہ ہوں گے۔ کیا خیال ہے کو ہماری طرح کا جلسہ ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000 ملائکہ ہوں گے اللہ کے جلسے، یا لاکھوں ملائکہ ہوں گے، یا کروڑوں ملائکہ ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کروڑوں بھی نہیں، اربوں ملائکہ ہوں گے؟ نہیں، اللہ کا اجتماع ہے اور بیان شان مصطفیٰ۔ یہ بتائیے اگر بالفرض آپ بتائیں بلا تشبیہ و بلا مثال، کیا بلا تشبیہ ہو بلا مثال، نہ تشبیہ جائز ہے نہ مثال، صرف نقطہ سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور جب نقطہ سمجھ لیں پھر اس بات کو کاٹ دیں گے، پھر اصل بات کی طرف آ جاؤں گا۔ مثلا میرا خطاب ہو رہا ہے، آپ کے سامنے آپ سن رہے ہیں، وابستہ لوگ کیا غیر کی بات نہیں ہے، غیر دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہیں تو آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی اپنا ہو، رفقا میں سے ہو، عہدیدار ہوں، کارکن ہوں، محبت کا دم بھرنے والے ہوں، اور بجائے اجتماع میں آ کے بیٹھ کے سننے کے ارد گرد گھوم پھر رہے ہوں، آپ گوارا کریں گے؟ یا کوئی محبت کرنے والا خود گوارا کر سکتا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور خطاب کے وقت کو بجائے جلسے میں بیٹھنے کے ارد گرد گھومے؟ کوئی گوارا کرے گا؟ نہیں نہ کرتا۔ اب یہ جو بات میں نے بتائی اس کو ختم کر دیں، فنش۔ میں نے کہا نہ تشبیہ نہ مثال، اب اس بات کو ایک نقطہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا اب بتائیے اللہ کا خطاب ہو تو کیا کوئی فرشتہ گوارا کرے گا، یا اللہ کی عزت گوارا کرے گی کہ میں خطاب کر رہا ہوں اور فرشتے ارد گرد گھومتے رہے؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی حاضر جلسہ نہ ہو ممکن ہے؟ خدا کا خطاب ہو اور فرشتے حاضر جلسہ نہ ہو تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی بھی بات نہیں۔ آپ کہیں گے اتنے فرشتے ہیں، آپ سوچیں گے اتنے فرشتے ہیں، اتنا تو سنا ہی نہیں کہ آپ نے کہہ دیا اربوں کی بھی بات نہیں۔ تو ہاں میں بتا دیتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث روایت کی، امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، انہوں نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو کل خلق عرش سے فرش اور سدرۃ المنتہا سے تحت الثری تک، کل خلق جو مخلوق پیدا کی اس کے 10 حصے کی، کیا 10 حصے کی، کل خلق کے 10 حصے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف فرشتے بنائے۔ کل مخلوق کے 10 حصے ہوں اگر عرش سے فرش تک تو 10 حصوں میں 9 حصے تعداد صرف ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور باقی بچا ایک حصہ، اس ایک حصے میں کل مخلوق، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، کل مخلوق باقی جتنی ہے جن و انس سمیت
وہ سب ایک حصے کا آگے ٹکڑا ہے، جتنے جتنے اس میں سما جائیں، اور انسان تو اس ساری کائنات میں صرف زمین پر ہے، اور زمین اتنی بھی نہیں ہے ساری کائنات۔ یہ تو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ، اور یہ کل نظام شمسی جیسے کروڑوں اربوں نظام اس کائنات۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اربوں میں نہیں، کیونکہ اربوں میں تو زمین میں کل آبادی 6.25 ارب روپے، 6.25 ارب ہے انسان سے، 6 ساڑھے 6 یا شاید بڑھ بڑھا کے 7 ارب تک پہنچ گئی۔ کل آبادی انسانوں کی کل آبادی 7 ارب، تو 7 ارب ہیں انسان، پھر جنات، پھر حیوان، پھر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات، پھر جمادات، پھر نباتات، پھر پرندے، پھر چرند، پھر پرند، پھر حیوان، پھر بہائم، پھر کیڑے مکوڑے، پھر جنات، نباتات، پھر جمادات، الغرض ساری مخلوقات کو پھر گنتے چلے جائیں۔ یہ ساری مخلوق انسان سمیت مل کر ایک حصہ بنے، اور 9 حصے ملائکہ ہے۔ تو میں نے صحیح کہا کہ نہیں؟ کہ کیا خیال ہے اربوں میں ہوں گے؟ وہاں تو کھرب ہا کی گنتی بھی پیچھے رہ جائے گی، کم ہے، لہذا اس کا عدد اور اس کا شمار ممکن نہیں۔ میں نے صرف ایک حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو ایک نکتہ بتا، اور ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ جو انسانوں کے ساتھ موکل ہے، جو انسانوں کے ساتھ مقرر ہے، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام کو مقرر ہوتے ہیں۔ اب انسانوں اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو 20 فرشتے تو آپ میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر ہے، تو تعداد ابھی 20 گنا تو یہی ہو گئی، تو 6 ارب انسان ہیں کل یا 7 ارب، اس کو ضرب دے دیں 20 سے، ہر انسان کے ساتھ 20 ملائکہ مقرر ہیں، ان کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، 10 صبح اور 10 شام، ڈیوٹیز الگ ہیں، یہ نہیں کہ خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، سارے الگ الگ ڈیوٹیز، حساب و کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اعمال بھی لکھ رہے ہیں، دیگر معاملات۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی۔ اب بات وہاں آ گئی کہ ملائکہ بے حد و حساب، خربوں سے بھی بڑھ کر، تو اللہ پاک اجلاس جلسہ منعقد کرتا ہے، ملائکہ عند الملائکہ، ملائکہ سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ خطیب ہوتا ہے، وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ، اور اس اجتماع میں اپنے خطاب میں حضور کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ ہم تو خطاب کریں نا تو کچھ دیر حضور کی شان بیان کر دی، کچھ دیر نصیحت کے کلمات کہہ دیے، کچھ دیر تربیت کی بات کر دی، کچھ مکہ مدینہ کی بات کر دی، کچھ حلال حرام کے احکام بیان کر دیے، کچھ مسائل شریعت بیان کر دیے، کچھ مسائل فقہ، کچھ مسائل اعتقاد۔ ہم تو 100 موضوعات ہوتے ہیں جو بولتے رہتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ حضور کی شان کا بھی بیان۔ تو اللہ کا تو اور موضوع ہی کوئی نہیں، نہ وہ فرشتوں کو حلال و حرام سمجھاتا ہے، اس کا کوئی موضوع نہیں، اس کا موضوع ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر مصطفیٰ اور حمد و ثناء مصطفیٰ، ایک ہی بات، یہ ہے اس کا درود پڑھنا۔ اب اندازہ لگایا کہ گوشہ درود کیا ہے، گویا سارا عرش اور مالا اعلیٰ رب کریم نے گوشہ درود بنا رکھا ہے، مالا اعلیٰ سارا گوشہ درود، کائنات درود، وہاں ہر وقت درود و سلام۔